أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين. جیسا کہ ابھی ایک بہن نے بھی یہاں پر میسج کیا ہے کہ آپ لوگ میٹنگ کے دوران چیٹ میں کچھ بھیجنا اوائڈ کریے انشاءاللہ تعالی. اگر ہم کوئی سوال کر بھی رہے ہیں تو وہ آپ لوگ اپنے تئیں اس کو اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے اس کو اپنے پاس ذہن میں کر لیں، لیکن جو ہے اس کو آپ چیٹ باکس میں نہ ڈالیں تو بہتر ہے. اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ تعالی آخر میں ہم لوگ 10 منٹ سوالات کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اسی کے ساتھ ہم لوگ آج انشاءاللہ تعالی آج کا سبق جو ہے ہمارے کورس کا الحمدللہ تیسرا دن ہے، اور آج ہم لوگ آیت نمبر 27 سے 34 تک انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے. تو ابتدا سے پہلے انشاءاللہ ایک آیت کی تلاوت کر لی جاتی ہے اور پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. چلیے انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں. ابھی تک جو ہم لوگوں نے آیات پڑھی تھی اس میں سب سے پہلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ زنا کی حرمت اور اس کی جو سزا ہے اس کے بارے میں ذکر ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل کا جو لیسن تھا اس میں واقع عفق کے بارے میں پوری گہرائی سے بتایا گیا، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباب تھے جو ایک سوسائٹی میں اگر برائی جو پھیلتی ہے اس کے کیا ریزنز ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ فحاشی اور بے-حیائی پھیلتی ہے، اور اس سے ہمیں روکا گیا. اور امید ہے کہ سب لوگوں نے ان آیات کو پورے دن میں جو ایک ہمارا 24 گھنٹے کا وقت گزرا ہے اس کو کہیں نہ کہیں ذہن میں ریکال کیا ہوگا، اور اگر کوئی ایسی چیزیں رہی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی اس کے مطابق تبدیلی لائے انشاءاللہ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو آیات پڑھی جائیں گی اس میں کچھ احکامات ہیں جو ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے. تو دیکھیں جو ہم لوگوں نے جب سورہ کی ابتدا کی تھی تو وہاں پر زنا کی سزا بتائی گئی تھی، اور یہ تھا کہ اگر کوئی سوسائٹی میں کسی معاشرے میں کسی سے اگر یہ کام ہو جاتا ہے، یہ زنا والا اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو اس کی جو سزا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیا ڈیل کیا جائے گا، وہ وہاں بتا دیا گیا تھا. لیکن آج جو ہم پڑھیں گے، جو اس رکوع سے جو ہم ابتدا کریں گے آگے بڑھیں گے، یہ چوتھا رکوع جو ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ احکامات ہمیں بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے سرے سے وہ برائی ہو ہی نہ، یعنی زنا تک پہنچے ہی نہ. وہ اس کے لیے جو کچھ بھی روک لگائی جا سکتی اس کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہو سکتی ہیں وہ بتایا جا رہا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی ان آیات میں دیکھیں گے. تو جیسے دوسری سورہ میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. تو اس کے قریب جانا، اس کے پریونشن کے کہتے ہیں بہت دور سے کوئی چیز کے لیے جتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے اتنا ہی ہم احتیاط کرتے ہیں.
تو ایسا ایسا جرم جس کی سزا اتنی سخت اتنی سنگین ہے کہ رجم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کو پتھر مار کے جو ہے وہ ختم کرنے کی بات ہے یا کوڑے لگنے ہیں، تو جتنا بڑا جرم ہے اتنا ہی ہمیں اس کے احتیاطی تدابیر، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت آسانی سے اس گناہ میں جو ہے انسان پڑ سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کے قریب نہ جاؤ اور اس کے قریب نہ پھٹکو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ہم آج وہی احکامات دیکھیں گے جس سے کہ ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں، ایک گھرانے میں اس زنا کے تک پہنچنے کے جو بھی راستے ہیں وہ راستے بند ہو جائیں. جب راستے بند ہو جائیں گے تو وہاں تک پہنچنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا. تو آج ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں کیوں اتنی عام ہوتے جا رہی ہیں، یہ جو ہم لوگوں کی مہم چل رہی ہے، دیکھیں آپ ہر گھر میں، ہر معاشرے میں، ہر خاندان میں یہ برائی بہت کامن ہو گئی ہے. اور اگر اگر بالکل وہ زنا والی انتہا پر نہیں بھی پہنچ رہا ہے تو وہ جو زنا کے جو دوسرے ہم لوگوں نے پڑھے تھے نا کہ آنکھوں کا اور ہاتھوں کا اور مختلف چیزوں کا، کسی نہ کسی حد تک جو ہے خصوصی طور پہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، لیکن آج یہ برائی جو ہے وہ نئی جنریشن تک محدود نہیں رہ گئی ہے، اس میں ہر ایج کے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہو رہی کہ وہ جو اس گھر پر جو ہے ایک گھر ہوتا ہے اور اس کو جو ہے سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے جو اتنے سارے گیٹس اور دروازے لگے ہوتے ہیں وہ سارے کھلے ہوئے ہیں، اور اس پر داخل ہوتے 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 وہ جو ہے انسان اس برائی تک پہنچ جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر آیت نمبر 27 سے ابتدا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اس سورہ کی وہ پہلی آیت کو ذہن میں رکھیے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ انزلناہا، یہ سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں بالکل کھلی کھلی جو آیات ہم نے بیان کی ہیں. تو اس لیے اب یہ جب ہم یہ آیات پڑھیں تو ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں ہمارے پر فرض ہیں، ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہم اسے ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، بلکہ اس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ کہ یہ فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر. ٹھیک ہے، تو چلیں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 27 میں ترجمہ اس کا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. کیا کہا جا رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی داخل اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. یہاں پر جو عربی کے جو الفاظ ہیں وہ تستأنسو وتسلموا علی اہلیہ. تستأنسو کہتے ہیں کہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ انسیت، کسی کو انسیت یعنی کسی سے اپنی پہچان کروا لینا یا پھر جو ہے مانوس کرنا، ہے نا، کہ وہ ان سے مانوس ہو جائیں، ان کو پتہ ہو کہ کون آ رہا ہے. تو یہ معلوم ہو جانے، مانوس ہونے کے معنی میں یہ بات ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مومن کہہ رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو ہمیں کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے. اور یہ رول جو ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے ہے. کسی کے گھر میں داخل خصوصی طور پہ مردوں کے لیے، لیکن ان جنرل جو سب کے لیے بات ہے کہ وہ داخل ہو تو کیا کرنا ہے کہ وہاں پر جو ہے ان سے اجازت لینی ہے. یہاں اجازت کا جو لفظ ہے وہ اذن اور اجازت نہیں بولے گا، بلکہ وہ مانوس ہو جانا ان سے. تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے، یعنی جیسے چاہیں اور جب چاہیں کسی کے پرائیویٹ سپیس میں، کیونکہ گھر جو ہے یہ ہر انسان کا ایک پرائیویٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں جس کی چار دیواری کے اندر وہ اپنی مرضی کے تحت وہ جس طرح سے رہنا چاہتا ہے وہ رہتا ہے. تو ایسے ایسے گھروں میں یعنی کسی کے گھروں میں اس طرح سے داخل ہو جانا بغیر ان کو اطلاع کیے، ان کو بتائے بغیر، ان کی اجازت لینے، تو یہاں اجازت سے مراد جو رضا لینا، ان کو اس بات کا ایکنالج کر لینا کہ ہاں بھائی کون آ رہا ہے، اور اس کے لیے پرمیشن لے لینا ہے نا. تو یہ چیز جو ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کہاں زنا کی بات ہے اور یہ تو بالکل چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں ہمیں احکامات لگ رہے ہیں کہ پرمیشن لے کر گھر میں داخل ہونا اور ان کے اوپر سلام بھیجنا، یہ تو بچوں کو ہم سکھاتے ہیں، لیکن اس سے کنیکشن کیا ہے یا کیوں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اصل میں جو ہے ایک انسان کا جو اس کا پرائیویٹ سپیس ہے اس کی،
اس کی جو اس کا جو خاص اس کی مخصوص جگہ ہے، اس کا احترام جو ہے وہ لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے. اس کا احترام کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس چیز کا احترام نہ کریں، یوں ہی گھس جائیں، تو ہم کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک تو پہلی چیز کیا ہوگی کہ وہ سامنے والے کو انسان وہ جھجک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. ایک ڈر اور خوف، کوئی بھی کبھی بھی کسی کے سامنے یوں ہی آ جائے تو کیا ہوگا؟ ایک ڈر کی کیفیت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے ویڈیوز بنانے کے لیے اور پرینکس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی اچانک سے کوئی چیز کر دی. وہ اچانک میں ایسے بھی کیسز ہوئے کہ کسی کو، ایک بندہ تھا اس کو ڈرایا کہ وہ تو گر کے مر گیا فوراً، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ سامنے والے کو تکلیف دے یا اس کو پریشانی میں ڈالے، وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. تو اب کیا ہوا کہ اب کسی کے ہاں ایک تو پہلی چیز یہ کہ وہ اچانک سے ڈر جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایسی کنڈیشن میں، ایسے حالت میں ہو جس میں کہ اس کو دیکھنا مناسب نہ ہو، ہے نا. آپ دیکھیں کہ گھر میں عورتیں ہوتی ہیں عام طور پہ، وہ اگر گھر میں ہیں اور بالکل فریلی ہوتی ہیں، کچھ کام کرنا ہے تو چلے وہ آستین بھی چڑھ گئی اور کبھی دوپٹہ بھی سائڈ رکھ دیا. اور اس کیفیت میں اگر کوئی داخل ہو جائے اچانک، تو وہ بہت بڑا امکان ہے کہ کسی کو ایسی حالت میں دیکھ لے گا جو کہ اس کو دیکھنا نہیں چاہیے. اور جہاں نگاہ پڑ گئی اس کے بعد بہت ساری برائیوں کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے. تو ایک رسپیکٹ، ایک ہر آدمی کی اپنی پرائیویٹ اسپیس کا جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس کی رسپیکٹ وہ ہمیں بتائی جا رہی، سکھائی جا رہی ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ کسی گھر میں داخل ہونا، اسی طرح سے کسی کا پرائیویٹ کمرہ ہو، سمجھے مان لیں کسی کے کوئی بیڈ روم ہے، کسی میں وہ رہ رہے ہیں، ہے نا. اور اس میں بھی اگر اس نے دروازہ بند کیا ہوا ہے تو یہ نہیں ہو کہ بس یوں ہی گھسے اور داخل ہو گئے اور اندر چلے گئے. بلکہ وہاں پر یہ ضروری نہیں کہ آپ وہاں بیل بجائیں کمرے میں کے باہر یا پھر بہت ٹھوکے. مطلب بات یہ کہ سامنے والوں کو یہ پتا چل جائے کم از کم کہ کوئی آ رہا ہے اچانک سے کسی کے کمرے میں داخل ہونا. تو یہ اب اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی ماں ہے، آپ کے گھر والے ہیں، تو کیا ان کے بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ہے؟ مان لیں کہہ رہے نہیں امی تو ہیں، ہم تو ماں باپ تو چھوڑیں، دور کے بھی تھوڑے رشتے دار کہہ رہے نہیں گھر والے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ ان سے کیا پرمیشن لینا، ہے نا. تو اس کے متعلق دیکھیں کہ ہمیں جو احادیث ملتی ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں. تو ہم اپنی ماں کے یہاں بھی جا رہے ہو نا، تو بھی تم کو اجازت لینی ہے. اس نے کہا کہ میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی میں ہی رہتا اور ساتھ میں رہتے بھی ہوں، میں رہتا بھی ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں ساتھ میں ان کے رہتا بھی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہاں تم کو لینی ہے اجازت. کہہ رہے میں ان کی خدمت بھی کرتا ہوں اور میرے سوا کوئی ہے بھی نہیں، تو میں جب بھی ان کے پاس جاؤں تب بھی ان کا اجازت مانگوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحب ان تراها عریانۃ، کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ بہت ممکن ہے کہ ماں ہی ہے وہ کپڑا چینج کر رہی ہو، کچھ بھی کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو. تو یہ دیکھیے کہ کتنا پاکیزہ ماحول اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، کتنا خوبصورت ایک گھرانے کی بات پیدا کر رہے ہیں جو کہ اجازت لینے کی جو بتائی گئی ہے نا. تو یہ بات پتہ چلی کہ کسی کے پرائیویٹ سپیس میں، جو کہ ایک انسان کا گھر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے گھر کے اندر اگر کئی لوگ رہ رہے ہیں، ان کا کمرہ ان کا پرائیویٹ سپیس ہے. ہم کہیں نہیں گھر کے اندر ہی تو ہے، کمرہ ہی تو ہے. مان لیں کہ گھر میں ہے اور کئی فیملیز رہ رہی ہیں، وہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں ہے ایسا. تو وہ اس کمرے میں یوں ہی نہیں داخل ہو جائیں گے. ایک جوڑا ہے، شادی شدہ ہے، کوئی بھی ہو، تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں داخل ہو جانا فریلی، بلکہ کیا ہے اجازت لینی چاہیے. کم از کم اتنا ہے کہ اس کو کہ یہاں جو ہم نے بتایا کہ تستانسو میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو مانوس کر لینا، ان کو یعنی ان کی رضامندی کے طور پہ ہو جانا، اور دوسری چیز ہے کہ ان کو اطلاع ہو جانا. تو یا تو کم از کم اجازت لینی نہیں ہے تو کم از کم یہ والی بات ہے کہ یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں سیدھے، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ خالی اطلاع دے کر، بلکہ ہاں اوبویسلی آپ کو پرمیشن لینی ہوگی، آپ اجازت لیں گے. دروازہ نوک کرنے کا جو طریقہ ہے، اور اسی طرح سے یہاں سلام کی بات آ رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر کسی کے، حتیٰ کہ بھائی بہن کا بھی اگر کسی کا اپنا کمرہ ہے اور اس میں وہ رہ رہے ہیں، پرائیویٹ اسپیس میں رہ رہے ہیں، تو بھی جو اجازت نہیں ہے تو کم از کم اطلاع دے کر آواز. آپ دیکھیں گے پہلے کے دور میں مرد حضرات بھی گھر میں آتے تھے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کھانس کے آتے تھے،
یا کچھ کہہ کر یا سلام بولتے ہوئے، تاکہ گھر کی عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو، اگر کسی اور کنڈیشن میں کچھ ایسا ہے معاملہ، تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ تو وہ ایک باپ بھی اپنی بیٹی کو ایسی کنڈیشن میں نہ دیکھے جو اس کے لیے مناسب نہیں، ایک بھائی بھی اپنی بہن کو اس حالت میں نہ دیکھے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، جو اس کے اندر کوئی نیگیٹو خیالات یا کوئی برے برے خیالات پیدا کر سکتی ہو، ہے نا؟ تو کتنا اللہ تعالیٰ وہ اس برائی تک پہنچنے کے لیے وہ راستے پورے کتنے بند کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر ایک بات سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے چلے، گھر میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے، ہم گئے کسی کے تو کیا، ہاں یہاں کیا ہوا کہ اجازت لے لو، اجازت کیسے لیا جائے گا؟ یہ کہا گیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے اجازت لے لو اور ان کے گھر والوں پر تم سلام بھیجو، ہے نا؟ تو سلام کا کیا ہے کہ 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت لینے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نوک کریں، نوک کر کے سلام کریں، اور وہ 3 دفعہ ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور 3 دفعہ سے زیادہ نہیں وہ ہونا چاہیے، آپ نوک کر، اور یہ بھی نہیں کہ بالکل ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آپ سلام نوک کریں، سلام کریں اور اس کے بعد تھوڑا سا رک جائیں، پھر اس کے بعد نوک کریں، پھر رک جائیں، اور 3 دفعہ کے بعد، ہے نا؟ اور پھر جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ جب جب کسی کے مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کا نوک کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے کوئی دروازہ نہیں کھولتا ہے نا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اگلی آیت میں اس کی بات آئے گی کہ کس طرح سے ہمیں پھر وہاں سے پلٹنا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں دیکھیے کہ ہم گئے کسی کے گھر پہ اور ہم نے دروازہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، دروازے پہ، اور ابھی گھر میں آنے کی اجازت تو نہیں ملی، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اب کھڑکی سے جو ہے ہم ان کے گھر کے اندر جھانک رہے ہیں، تاک جھانک لگا لیں، ہے نا، اندر دیکھیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر ہم ان کی جو پرائیویٹ جگہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ، بے شک ہم فزیکلی نہیں داخل ہو رہے، ہماری نگاہیں تو اس کے اندر چلی گئی نا۔ تو یہ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں جھانکنا، باہر سے نگاہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو باہر سے بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کو لگ رہا ہے کہ نہیں نہیں کوئی بات ہے، ہم چلتے چلتے بلا وجہ لوگوں کے گھروں میں جھانکنا دیکھنا، کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس برائی تک ہمیں لے جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہوگی۔ اب چلے مان لیں کہ اس گھر میں آپ داخل ہو گئے، داخل ہونے کے بعد اب جا کر ان کے کمرے میں وہ چلے گئے، کوئی کچن میں چلا گیا، اور اب ہم ان کے گھر میں جا کے ڈرور کھول رہے ہیں، کبڈ کھول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کی اجازت ہے؟ نہیں۔ بے شک گھر کے اندر آپ آ گئے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں کہ ان کی جو پرائیویٹ چیزیں ہیں اس کو دیکھا جائے۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک چیز کیا ہے کہ خطوط، لیٹرز، اب تو لیٹر کا زمانہ نہیں، آج کیا ہے، ای میلز ہوتے ہیں، آپ کے میسیجز ہوتے ہیں۔ اب پتا چلا کہ کوئی ہے، اس کا آپ نے موبائل اٹھایا اور پھر اس میں واٹس ایپ کے میسیجز سب چیک کرنا شروع کر دیے، یہ بھی اس کا پرائیویٹ اسپیس تھا، اس کی کس سے بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں، جب تک کہ وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے یا وہ خود سے ہم کو بول رہا ہے کہ ہاں تم دیکھ لو، تو یہ بات کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس بارے پہ کہ کسی نے گھر میں جھانکنے کی جو بات ہے، کہتے ہیں جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کی اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا؟ ہم جب اندر پورا جھانک ہی لیے گھر کے اندر، کسی کے تجسس ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا اندر دیکھ لیں، ہے نا؟ اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آنکھیں داخل ہو ہی گئیں، اب پرمیشن کی کون سی بات ہے پھر تو؟ اور اسی طرح سے ایک بہت زبردست حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں۔ مطلب سوچیں کہ کتنی سخت بات ہے کسی گھر میں جھانکنا، ہے نا؟ اور ایک اور حدیث میں کہ جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی وہ آگ میں جھانکتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، کیا ہوتا ہے ان سب چیزوں سے، کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایک ٹرسٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، ایک معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ بنتا ہے، لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہے نا؟ یہ چیز جو ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ اگر کسی گھر پہ جاتے ہیں اور نوک کرتے ہیں اور داخل ہونے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہا جب دروازہ کھلے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل سامنے کھڑے رہیں، ہے نا؟ کہ تاکہ دروازہ کھلتے ایسا نہ ہو کہ بالکل سامنے پوری اندر نگاہ پڑ جائے، بلکہ تھوڑا سا سائڈ ہو کر کھڑے ہونے کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اسی طرح سے یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ وہ تسلم علی اہلھا،
کہ گھر والوں پر سلام بھیجو، تو یہ بھی ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے کہ السلام علیکم کا جو طریقہ ہے وہ بھی، حتیٰ کہ کوئی اپنے گھر میں بھی آ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کو آنے کے بعد، گھر میں داخل ہو، گھر میں باپ ہی کیوں نہ داخل ہو رہا ہو، بھائی کیوں نہ داخل ہو رہا ہو، وہ اسلامی آداب کے ساتھ اس کو داخل ہونا چاہیے، گھر والوں کو اطلاع دیتے ہوئے وہ داخل ہو، اور پھر کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا؟ آپ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے گھرانوں میں ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بھی گھر میں داخل ہو رہا ہو تو وہ زور سے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے اور گھر والے اس کا جواب دیں۔ یہ اسلامی آداب تھی، اسلامی کلچر تھا، یہ اسلامی طریقہ تھا جو ہمیں سکھایا گیا تھا۔ اب تو خاموشی سے کوئی آیا چلا گیا، بات ختم ہو گئی، ہے نا؟ تو یہ ہے کہ اچانک سے کسی کا آنا، یہ چیزیں مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور چیز یہاں دیکھیے کہ آ، ایک سیکنڈ، یہاں ایک اور مثال تھی۔ ہوں حتیٰ کہ اپنے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا کہ جب وہ کہیں سے آتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اچانک سے یوں ہی گھس جائیں۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اپنی گھر میں اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی آدمی کو کم از کم کھکار لینا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھیے ایک عورت چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے سامنے پریزنٹیبل رہے، ہے نا؟ اس کو سج کے رہنا چاہیے، طریقے سے رہنا چاہیے۔ وہ کبھی کبھی نہیں چاہتی کہ جس طرح سے وہ اب گھر میں کام کر رہے ہیں سب کچھ اسی شکل میں اس کو شوہر دیکھ لے۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے کہ ایک شوہر بھی جو ہے وہ اگر آ رہا ہے تو وہ اطلاع دے کر اور بتا کر ایسی اچانک سے اس کے اوپر نہ داخل ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول کیا تھا کہ وہ جب آتے تو پہلے مسجد میں قیام کرتے، گھر والوں کو اطلاع دیتے، اس کے بعد گھر کو آتے۔ کتنا اچھا ہے نا ماحول! اب آپ سوچیں کہ وہ پورا کتنی گھر میں بھی وہ جب تیاری سے رہے گی، کتنی محبت کا بھی وہاں پر اظہار ہوگا۔ تو یہ باتیں جو ہے ہمیں بتائی گئی ہیں کہ اجازت لینے کی بات۔ اچھا، ام، اب جو ہے اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، ایک سیکنڈ ہم دیکھیں کوئی پوائنٹ نہ رہ گیا۔ اوکے، اچھا، یہ ایک جو بات آئی کہ اور جیسے یہ ہے نا کہ خطوط کو نہیں دیکھنا ہے، لیٹرز کو نہیں چیک کرنا ہے نا؟ اور اسی طرح سے لیٹرز کا زمانہ ہی نہیں، اب تو کوئی لیٹرز کو اب تو نئی جنریشن جانتی بھی نہیں ہوگی کہ خط ہوتا کیا تھا، لیکن میسیجز ہیں، ای میلز ہیں، ہے نا؟ کسی کے پرائیویٹ، تو یا کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی ڈائری ہوتی ہے جس میں وہ اپنے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ڈائریز میں دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے، کیا والدین اپنے بچوں کی چیزوں کو، ان کو بھی نہیں چیک کر سکتے یا نہیں دیکھ سکتے، یا اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیں کہ بچوں کا ایسا معاملہ ہے کہ وہ کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بچے بچے جو ہے ہمارے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے ذمہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کی اجازت ہے کہ بچوں کی چیزوں کو، کبھی ان کی بیگ کی چیکنگ کرنا، کبھی کوئی چیز کو دیکھنا، اور تاکہ ان کی رہنمائی اور تربیت کے لیے جو ہے وہ ہم دیکھ سکیں، ہے نا؟ اور اسی طرح سے کبھی ایسا ہے کہ ان کے دوست کون ہے، مان لیں وہ موبائل پہ ہیں، کچھ ہے، لیکن اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ایک سی آئی ڈی بن کر اور ان کی پوری چیکنگ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو کریں، اس سے اچھا ہے کہ ایسا ماحول بنائیں کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان سے بول کر، پوچھ کر، اور ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرانسپیرنسی کا ماحول رکھتے ہوئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کے کون دوست ہیں، کیا ہے باب ہے۔ اگر کوئی چیز چیک کرنے کی بات ہے تو ان سے کہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ساتھ میں، لیکن یہ کہ یہ بہتر ماحول ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتائیں گے اس بات کی اجازت ہے کیونکہ بچوں کی تربیت، اور پھر اس کے بعد جو ہے حکمت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز آپ نے دیکھ لی اور نوٹس کر لیا تو کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا کہ بچوں کی تربیت میں آپ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ، میں نے دیکھا تمہارے بیگ میں یہ، تو میں نے دیکھا کہ تمہارے جو ہے تمہارے موبائل پہ یہ تھا، نہیں، بلکہ تربیت کا ضروری نہیں کہ کنفرنٹ کر کے ایک دم سے جو ان کی جو غلطی ہے یا کوئی بات ہے، ضرورت ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر اس بات کو بولے ہوئے بھی جب ہم ان کو نصیحت کریں گے اور سمجھائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں کلک ہو جاتا ہے، ان کے ذہن میں آ جاتی ہے بات اور وہ اس کو سمجھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ کہ اس کے بعد جو ہے ان کو حکمتن جو ہے وہ سمجھایا جائے۔ چلے تو اور ان کے بھی پرائیویٹ اسپیس کا، اس کا احترام کرتے ہوئے ساری چیزوں کا، تاکہ وہ بھی آگے چل کے جو ہے لوگوں کے ساتھ ایسی معاملہ کرنا سیکھیں۔ چلے اب آگے ہم بڑھتے ہیں اگلی آیت پر انشاءاللہ۔ تو یہ جیسے ہے نا کہ گھروں میں داخل ہونے والی بات جو ہے نا؟ تو
کہ مطلب کسی کو جھانکنا، کسی کے جو ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زنا کے قریب لے جا سکتی ہیں، اس لیے آیت نمبر 28 میں دیکھیں، اب اسی کی کنٹینویشن ہے، اور اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے، اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو کیا بولا جا رہا ہے، اب آپ داخل ہونے والے ہیں، آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، آپ نے اجازت لی، اور کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک داخل مت ہونا جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گئے اور ہم کو لگ رہا ہے نا کہ ارے کسی کا برتن ہی تھا، ہمارے جو ہے پڑوسی، ان کے گھر جا کر دینے کی بات ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے تو جو ہے کوئی بات نہیں، ہم جو ہے تھوڑا سا کہیں، یا تو کوئی پیچھے کا دروازہ کھلا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے وہ اندر سے انہوں نے کھولا نہیں، لیکن مان لیں کسی وجہ سے کھلا ہے، اور ہم جا کر اندر چلے جائیں، داخل ہو جائیں، اور وہ سامان کی رکھنا ہی تو تھا، رکھ کے آ جائے، اس کا کیا نقصان ہے؟ ایسے تو بظاہر کوئی مسئلہ نہیں۔ مان لیجئے کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص آ جاتا ہے اچانک سے یا کہیں سے، تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ آپ کو گھر سے نکلتے ہوئے بھی دیکھے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، ہے نا؟ ذہن میں کچھ اچھا، پتہ نہیں انہوں نے کچھ لیا تو نہیں ہوگا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ اب یہاں بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ اجازت لینے کی جو بات ہو رہی ہے، کہ اگر تم اجازت مانگو اور تم کو اجازت نہ دی جائے اور کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، تو کیا کرنا ہے؟ واپس ہو جانا ہے۔ کہہ رہے ہیں ہم تو گئے تھے ان کے یہاں، ان سے بولا تھا، ہم نے نوک کیا، 3 بار بیل بجی، ان کو پتا تھا گھر میں ہے، وہ گھر میں تھی، وہ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اچھا، اب جب گھر میں ہو کر دروازہ نہیں کھولا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، کسی وجہ سے انہوں نے نہیں کھولا ہوگا، ہے نا؟ یا پھر وہ یہ کہیں کہ بھائی ابھی مناسب نہیں وقت ہے، جس بھی وجہ سے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، تم سے جب کہا جائے کہ پلٹ جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ، کیوں؟ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارے دلوں کی پاکیزگی کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کہہ دیں تو آ جاؤ۔ اب اس میں سوچنا ہاں پتہ نہیں کیوں نہیں کہا، کیا ہوا، کیسے، نہیں، یہ سب نہیں سوچنا ہے۔ ایک منٹ دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو اب ہم لوگ کیا کرنا ہوگا؟ کبھی اگر کسی سے پرمیشن مانگ رہے ہیں اور پھر انہوں نے نہیں دی، کسی کے جانے کا ارادہ ہے اور آپ گئے اور پھر نوک کیا، تو پھر وہاں سے خاموشی سے پلٹ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 دفعہ، کتنی دفعہ اجازت لی جائے گی؟ 3 دفعہ، نہ ملنے پر کیا ہے؟ پھر آپ واپس ہو جائیں گے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 29 میں ہے۔ اب ابھی ہم لوگوں نے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی، جو آپ کے خود کے گھر نہیں ہے، ان میں داخل ہونے کی بات ہو رہی تھی۔ اب ایسی جگہوں پہ داخل ہونے کی بات ہو رہی جو پبلک پلیسز ہے، جس میں کوئی رہتا نہیں ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب اللہ اس سے باخبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ ایسی جگہ جیسے کیا ہوا، کوئی مال ہے، کوئی دکان ہے نا، ہاسپٹلز ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر تمہارا کوئی کام ہو یا فائدے کی چیز ہو، ہے نا؟ تو انسان کہیں بھی جاتا ہے تو وہ کسی کام کے لیے جاتا ہے، کوئی ہوٹل میں رہ رہا ہے، کہیں سرائے پہ کسی بھی ریسٹورینٹ میں جا رہا ہے، تو ان جگہوں پہ آپ کو ہر بار داخل ہونے کے لیے اجازت پرمیشن لینی ہوگی؟ نہیں، ہے نا؟ وہاں وہاں کامن جگہ ہے جہاں سب لوگ آتے ہیں، تو وہاں پرمیشن کی بات نہیں، بلکہ آپ اس میں کوئی حرج نہیں، آپ وہاں پر چلے جائیں، اور یہ جو ہے آ، ہاں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، سب اللہ کی، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے اس کا، ہے نا؟ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی چیز سوچنے کی ہے کہ جو کچھ بھی ہم ظاہر کر رہے ہیں، چھپا، ظاہر کیا چیز ہوتی ہے؟ اسپیشلی ہماری زبان سے، باتوں سے ہو گیا، کچھ چیزیں ہمارے دل کے اندر ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا؟ تو اس لیے جہاں جتنا ہم اپنے ظاہر کا خیال کرتے ہیں،
اندر کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ اب جو ہے اگلی آیت جو آ رہی ہے، آیت نمبر 30، یہاں جو ہے ایک حکم ہے غض بصر۔ غض بصر یعنی بصر آنکھوں کو کہتے ہیں، نگاہ، غض یعنی اس کو نیچا رکھنا، جھکانا، ان تمام معنی میں آئے گا۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کچھ ایسے احکامات بتا رہے ہیں جس سے جو ہے وہ زنا کا راستہ جو ہے وہ بند ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نگاہیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ دل تک جانے کا راستہ ہوتی ہیں۔ دل جو ہے، دل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ان فی الجسد مضغہ، ہے نا، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا کا سارا جو ہے جسم ٹھیک رہے گا۔ وہ ان فسدت فسد الجسد کلو، اگر وہ اس کے اندر بگاڑ آ گیا، وہ خراب ہو گیا، تو پورے جسم میں خرابی آ جائے گی۔ اور پھر فرمایا الا خبردار رہو، سن رکھو، وہ دل ہے۔ تو دل حقیقت میں وہ کہتا ہے نا، ایک بادشاہ کی طرح ہوتا ہے جو کہ اپنے رعایا کو حکم دیتا ہے، تو باقی اعضاء جو ہیں اس کو فالو کرتے ہیں جو بادشاہ کہتا ہے۔ لیکن اس دل کو صاف رکھنے کے لیے، دل تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، اس پر بھی ہمیں بہت سخت کہتے ہیں نا ایک پہرا لگانا ہوتا ہے۔ تو دل کیا ہے، دل تک جانے کے جو راستے ہیں، ہماری یہ آنکھ ہے، ہمارے کان ہے نا، ہماری زبان جو ہے جو چیز کہتی ہے، یہ ساری چیزوں کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ دل پر ہوتا ہے۔ تو اب جو ہمارے لیے جو سب سے بڑا بعض بعض چیزیں سنی نہیں جاتی، لیکن وہ جو ہے وہ دیکھ کر بھی جو ہے وہ برائی پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر ایک معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان آنکھوں کو، نگاہوں کو، ان سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے، اس کو بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا، ان نگاہوں کو، کیونکہ ہر وہ چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں سٹور ہو جاتی ہے، اور اگر سٹور ہو گئی تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے شعور میں، لاشعور سے شعور میں، انکانشیس مائنڈ سے کانشیس مائنڈ میں وہ آ سکتی ہے، اور آ سکتی ہے، اور وہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز پر آمادہ کر سکتی ہے اور زنا کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آنکھوں کے اوپر۔ اب یہاں پر آیت ہم دیکھتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ دو چیزوں کو حکم مردوں کو دیا جائے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہے ہیں، اور پہلے مردوں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عموماً معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نگاہوں سے، کیونکہ جو خوبصورتی کی جو چیز ہوتی ہے وہ عورت کی ذات ہوتی ہے، عورت پوری کی پوری جو ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے نا؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے، یا ایسی چیزوں کو دیکھ کر جو ان کے اندر ایسے خیالات آتے ہیں جس سے وہ آگے زنا کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ مردوں سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، یہ نظریں نیچی رکھیں، ہیں ان کو جو ہے بچا کر رکھنا ہے۔ اور اس میں ایک حدیث اس کے متعلق جو اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کیا ہے؟ کتنا کتنا بڑا جملہ ہے یہ، ہے نا؟ کیا فرمایا؟ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ طبرانی کی حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ حدیث میں جو ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس سے چھوڑ دے گا، میں اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ کیونکہ دیکھیں نگاہوں کی جو خیانت ہے، بہت مشکل ہے کہ دوسرا اس کو سمجھ سکے، ہے نا، کہ میں کس نگاہ سے کس کو دیکھ رہی ہوں۔ پہلے چیز تو یہی نہیں پتا چلے گا میں کہاں دیکھ رہی ہوں، کیا دیکھ، کون کتنا جج کر سکتا ہے؟ چوری چھپ کے ترچھی آنکھوں سے کوئی چیز کو دیکھ لینا، یہ کوئی نہیں جج کر سکتا۔ اور آج کے ٹائم پہ تو موبائل سب کے ہاتھ میں، کون کیا دیکھ رہا ہے کس کو پتا؟ کسی کو نہیں پتا۔ یہ خیانت کون جان رہا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا؟
تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ کسی کو نہ پتا ہوکر صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو کوئی بری چیز یا جہاں بدنگاہی نہیں کرنی ہے وہ اس کو ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے دل میں حلاوت، مٹھاس، کہتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ایک جگہ آتا ہے کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دے گا، سبحان اللہ۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا کہ وہ چیز جو کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلنا تھا اس میں اس نے جو ہے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایمان ایسا ڈال دیتا ہے کہ اس کی عبادت میں بھی کچھ لذت پیدا ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ ہمارے یہی گناہ ہو، ہے نا؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اور وہ حدیث پھر سے ہم لوگ ایک بار دہرا لیتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ اور پاؤں کا زنا ہے۔ بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں یعنی اس کی جو شروع کی جو چیزیں ہیں جب پوری ہو چکتی ہیں تو شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تعمیل یا تکمیل کر دیتی ہیں یا نہیں کرتی، ہے نا؟ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں دیکھنے سے، نگاہ ڈالنے سے اس کا ہمیں بہت خیال کرنا ہے کیونکہ نگاہیں جو ہیں اگر اس کو ہم بچائیں گے تو یہ جو ہر طرح کی برائی کے جو راستے ہیں وہ یہیں پر بند ہو جاتے ہیں۔ آم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ یہاں دیکھیں ایک تو نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، دوسری بات کیا آ رہی ہے؟ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو ایک تو اپنی نگاہوں کو بھی بچانا ہے، دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے لٹرل میننگ کیا ہے کہ بالکل اس کو جو ہے چھپا کے رکھنا، سطر کو چھپانا فزیکلی، یہ بھی معنی ہے۔ اور اس کو جو ہے اس کا غلط استعمال نہ کرنا، کوئی ایسی جگہ پر اپنی خواہش پوری نہ کرنا جس کے لیے جائز نہیں ہے نا؟ تو یہ بھی معنی اس کے بتائے جا رہے ہیں، تو شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دو چیز کی ضمانت دے دی، جو مجھے دو چیز ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر کیا تھی وہ دو چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو کہ دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی آپ کی زبان، اور جو دونوں ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ جو ہے، یعنی اس کی ضمانت اگر دے دیں انسان کے اس کو جو ہے وہ ویسے ہی استعمال کرا جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ زبان سے بھی کیا چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یہ جو ہے ہم ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے نا؟ تو اس کے بعد آگے ہم دیکھیں کہ یہ مردوں کو حکم تھا خصوصی طور پہ، یہ حکم جو ہے مردوں کو بھی ہے، اور اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے عورتوں کو بھی الگ سے یہ دیا گیا حکم۔ اگلی آیت میں ہے، اچھا یہ جو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، ایک منٹ، یہ جو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے نا کہ عورتوں کو دیکھنا یا ان کی شرمگاہ کی طرف نگاہ ڈالنا، تو کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ کسی مرد کو ایک دوسرے مرد کا سطر جو ہے وہ بھی نہیں وہ دیکھ سکتا، اور مرد کے لیے سطر کیا ہے؟ اس کے ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک، تو ناف سے گھٹنے تک کوئی مرد کسی مرد کے سامنے کسی بھی سچویشن میں وہ اس کو نہیں کھول سکتا، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہمارے ایسے فیشن ہیں کہ ایسے چھوٹے جو ہے وہ برموڈا قسم کے ایسی چیزیں جس میں کہ آپ کی ران دکھ رہی ہو، تو یہ والا حصہ بالکل بھی اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں غسل میت بھی جب ہوتی ہے، میت کو جب غسل دیا جاتا ہے اس میں بھی اس بات کا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے کہ جو سطر ہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں نہیں کھلے۔ غسل دیتے وقت بھی اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، اس کو کوئی بھی غسل دینے والے کو بھی اجازت نہیں کہ اس کے اوپر نگاہ ڈالے جو ران کا ایریا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہ برائی تک نہ پہنچے، اس کے لیے کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے روک لگائی ہے۔ تو اور عورتوں کا جو سطر ہے مردوں کے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ جو باقی پورا جو ہے وہ جسم سطر ہوتا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی سچویشن، ایسی جگہیں جہاں پر جو ہے لگ رہا ہے کہ یا اس طرح کے جو معاملات ہو رہے ہیں آج ہم دیکھیں کہ معاشرے میں چاہے وہ اپنے بچوں کو کپڑا پہنانے کی بات ہو، چاہے لڑکے لڑکیاں چھوٹے ہوں جو بھی ہوں، وہیں سے ہمیں یہ تربیت ان کو دینی ہے، ٹھیک ہے؟
اچھا اب دیکھیں، اگلی آیت میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں. سیم جملہ ہے جو مردوں سے کہا گیا. غض بصر کا اس کو کیا کہتے ہیں؟ غض بصر، یعنی کیونکہ عربی جو الفاظ ہے یغض من ابصارہم، ہے نا، تو غض بصر یعنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا جو حکم ہے. یہ دونوں پہلی آیت میں، آیت نمبر 30 میں مردوں کو دیا گیا تھا، آیت نمبر 31 میں عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ تو سیم تھا نا، اتنا تھا. تو جو مردوں کو بولا گیا وہی عورتوں کو بولا گیا، لیکن کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو یہاں پر عورتوں کو بتائی جا رہی ہیں. آگے فرمانے گئے ولا یبدین زینتہن، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، الا بجز، یعنی سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. تو بناؤ سنگار نہ دکھائیں اپنی زینت. زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت دیکھیں، عورت کل کی کل، پوری کی پوری جو ہے وہ زینت ہے نا، یعنی پوری عورت ہی جو ہے وہ ایک خوبصورتی ہے. تو اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو ظاہر ہو جائے خود سے، تو یہی والی بات ہے کہ اب ایک گھر میں بھی اگر دیکھیں، ایک بات آپ لوگ پہلے سمجھ لیجئے کہ سورہ احزاب میں جو قوانین تھے پردے، سورہ احزاب میں بھی پردے کا قانون بتایا گیا ہے عورتوں کو. وہ پردہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ہے جو ایک گھر سے باہر جب ایک عورت جاتی ہے تو اس کو جو پردہ کرنا ہوتا ہے وہ ہے. اور یہاں پر جو پردہ ہے وہ گھر کے اندر کا ہے. ٹھیک ہے. تو گھر کے اندر کیسا ہوتا ہے کہ زینت جو یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، مگر جو اس میں سے خود، یعنی کبھی ایسا ہو کہ آپ کا جو ہے مان لے کہ ہاتھ کھلا رہ گیا، یا پھر کبھی ٹخنے چڑھا دیے، یا کچھ ایسی کوئی چیز ہو گئی اور وہ خود سے ظاہر ہو گئی ہو، تو وہ جو ہے اس میں آ سکتا ہے وہ والی بات. تو کہنے اللہ ہی کہ جو اس میں، یا پھر جو ہے دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں خود سے ظاہر ہو جانے کا مطلب کیا ہو کہ ایک عورت اپنے آپ کو پورا بھی چھپا لے گی تو بھی جو وہ خود تو زینت ہے نا، اب اس کو اپنے آپ کو وہ کہاں کسی گفا میں تو رکھ نہیں سکتی، گھر کے اندر رہنا ہے نا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کہ جو وہ ظاہر ہو جائے. اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ولا یبدی، فرمائے کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، ہے نا، کہ سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنے سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. ٹھیک ہے. کیا ہوا ایکسٹرا احکام مردوں سے کیا مل گیا کہ اپنے سینوں پر خمر. خمر جو ہے خمار کہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں شراب کو بھی کہا جاتا ہے خمر، عربی میں جو ہے جو لفظ ہوتا ہے خمر. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے ایسی چیز ہوتی ہے جو دماغ پہ ایسا چڑھ جاتا ہے سر کے اوپر کہ وہ دماغ کو جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے. تو یعنی سر کے اوپر طاری ہونا. تو خمار ایسی چیز جو کہ سر کو ڈھانپ لے، یعنی سر کو ایسا ڈھانپ لے. خمر کے یہ جو شراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سر کو ڈھانپ لیتا ہے ایک طرح سے، کہ وہ انسان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. تو اسی سے خمار نکلا ہے جو کہ سر کی کورنگ ہوئی، سر کے اوپر جو ڈھاکا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے عمر کو، اپنے خمار کو اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال دیں. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے سمجھیے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور مدینہ میں یہ باتیں بتائی جا رہی تھی، اس وقت جو ہے خواتین جو اس وقت وہاں ہوتی تھی وہ سر تو چھپاتی تھیں، لیکن وہ اس طرح سے اوڑھنیاں لیتی تھی کہ وہ پیچھے باندھ کر پیچھے کو چلا جاتا تھا. اور ایسا نہیں کہ سینہ کھلا رہتا تھا، سینہ تو کپڑا تو رہا ہوگا نا، لازمی بات ہے، لیکن وہ گردن کھلی ہوئی. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ اس اوڑھنی کو تم جو ہے اپنی سینوں پہ ڈال دو ایکسٹرا. کیوں کہا جا رہا ہے یہ خاص حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ عورتوں کے جسم کا جو خوبصورت ترین یہ کہہ لیں کہ اب اس کا حصہ جو ہوتا ہے، وہ اس کی جو ابھار ہوتا ہے اس کو چھپانے کے لیے کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے. حالانکہ کپڑا تو ہوگا نا، لباس تو ہو گئی. ایسا تو ہے نہیں کہ کپڑا نہیں ہے اوپر سے پھر اوڑھنی ڈالنے کو کہا جا رہا ہے. سینوں پر باقاعدہ کہا جا رہا ہے اعلی جیوبہن، اپنے سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کے آنچل ڈال دیں. اب آپ بتائیں کہ اب اگر فیشن ایسا ہے کہ گلے میں دوپٹے ڈال کے رہنا ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے برقع پہنا ہوا ہے، تو برقع پہنا ہے، کپڑا پہنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اسکارف اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ تو سینے کا تو پورا ابھار دکھ رہا ہے. تو یہ بات کہی گئی کہ اس کو ڈھانک کے چلنا ہے. تو یہ خاص چیز، اور اس کے لیے اسپیشلی جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں. دیکھیں آج معاشرہ بالکل سوچیں گے لاجیکلی بھی، ایک بوڑھی عورت ہوتی ہے جس کو کہ شاید کوئی مرد پلٹ کے بھی نہ دیکھے. آگے ہم سورہ نور کے اختتام پہ دیکھیں گے کہ کہا گیا کہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں، وہ اگر اپنے اوڑھنیاں نکال کر بھی گھر میں بیٹھ جائیں تھوڑا سا تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں، حالانکہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی ڈھانپ کے رکھیں.
تو وہ جو بوڑھی ہیں وہ تو بالکل نقاب گلوز سب پہن کے، ان کے ساتھ جو جوان بچی ہے جس کے اوپر مردوں کی گندی نگاہوں کا پڑنے کا امکان ہے، اس کو تو ہم یوں ہی تیار شیار کر کے جو ہے پورا اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ جو ہے نا شرم و حیا، یہ اچانک سے ہم کہیں گے نا کہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، 12 13 14 15 سال کی ہو گئی ہیں، اب جا کر ہم چاہیں کہ وہ اپنے جو نا دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھ لیں اور سینے میں ڈال لیں، وہ بہت چھوٹے پہ سے ان کو یہ تربیت کرنا ہے۔ جب بچی چھوٹی ہوتی ہیں بچیاں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حساب سے ایک کسی بہن سے بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بچی کو اب چاہتی ہوں کہ وہ تھوڑا-سا اسلامی لباس میں رہے اور پھر جو ہے وہ ذرا سا اپنے آپ کو قاعدے سے اوڑھ پہن کے رہے، دوپٹہ اوڑھی رہے، ہے نا؟ بھائی بھی گھر پہ ہے اس طرح۔ تو لیکن ہاں، میں نے بھی بچپن میں نا اس کو بڑے ویسٹرن کپڑے پہنائے۔ ہم نے کہا اس میں کس کا قصور ہے؟ تو وہ ایکچولی بہت فرسٹریٹ ہو رہی تھی کہ میں بچی کو بہت بتاتی ہوں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سنتی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا غلطی کس کی ہے؟ کہہ رہی کہ میری۔ ہم نے کہا پھر؟ آپ کی غلطی ہے، پھر آپ اسی سے فرسٹریٹ ہو رہے ہو، تو غلطی اپنی ہوئی نا، کہ ہم تو بچپن میں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں بالکل لگے ہی نہ کہ انڈین بچے ہیں، انگریز لگنے لگے۔ اس چکر میں ہم ان کو وہ چیزیں وہ پہنا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ فیشن جو کہ اس کو آگے چل کر ہم کو پتا ہے کہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ بہت چھوٹے سے یہ عادت ڈالنی ہوگی، چھوٹے سے جب ان کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے، تب بھی کہتے ہیں اچھا اسکارف لے لو، اچھا کوئی بڑے مرد آ گئے ہیں، دوپٹہ لے لو، سینے پہ اوڑھ کے رکھو۔ اور خصوصی طور پہ وہ ایج جب کہ بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں نا، جو بیچ کی عمر ہوتی ہے، ابھی بڑی بھی نہیں ہوئی ہوتی ہیں اور ہم اتنی حیا آتی ہے دیکھتے ہوئے کہ بچیوں کو ٹائٹ ٹائٹ قمیضیں ہیں، شرٹس ہیں اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ایج نکل جاتی ہے تو اتنا برا نہیں لگتا جتنا اس وقت لگتا ہے۔ آپ آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، آنکھیں کھول کے دیکھ لیجئے، نیوز اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو کیسز ہو رہے ہیں دنیا میں دیکھ لیجئے، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اس میں خصوصی طور پہ ہم اپنی بچیوں کو اگر یہ تربیت نہ کریں تو آپ سوچیں کہ اگر کسی کے نگاہ کا ہم نے سامان کر رکھا ہے کسی کی بری نگاہ کے لیے اور یہ بھول جائیے کہ گھر ہے کہ باہر ہے کہ کیا ہے، آج کا جو ماحول ہے، ہم جب کہتے ہیں نا کہ باپ اور بھائی ان تمام لوگوں سے اس لیے جو کہتے ہیں گھر کے اندر بھی پردے کی جو بات کہی گئی ہے وہ اسی لیے جو گھر کے اندر کا یہاں جو آپ کو بتا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ وہ کور کیوں ہونا ہے کیونکہ آج آپ نیوز اٹھائیے آپ کو پتا چلے گا کہ گھر کے اندر باپ بیٹی کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں بھائی بہن کے معاملات ہو رہے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے پرانے زمانے کی بات نہیں ہے ایسے کیسز بھرمار پڑے ہیں جو یہ ہو رہے ہیں گھروں میں کوئی نہ کوئی اور رشتہ دار ہوتا ہے تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ کور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت ماں ہونے کے خود بھی اپنے حلیے کو درست رکھنا اور بچیوں کو بھی وہ اس وقت سے جب بالکل نازک کہتے ہیں نا ایک چھوٹے سے ٹہنی ایک پودا اگتا ہے اس کو آپ جس ڈائریکشن میں کرنا چاہیں وہ اس ڈائریکشن میں مڑ جاتا ہے اب پھر جب بالکل بڑا سخت پکا درخت بن جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کو آپ اس کو سیدھا کرنا چاہے ہوگا تو یہ بات نہیں ہوپلیس ہونے کی بات ہے کہ اگر ہم نے نہیں کیا وہ بات نہیں لیکن کہنے کی بات یہ ضرور ایکنالج کرنا ہے کہ ہماری اگر ہم سے ہوا تو ہماری غلطیاں رہی ہیں اگر ہم اس پروسیس میں تربیت کرنے کے تو ہمیں ابھی دیکھنا ہوگا یہ بہت چھوٹے سے کیا ہوگا کہتے نہیں ارے اتنا ماؤں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے ارے شادی میں جا رہے ہو اتنا اوڑھ پہن کے جاؤ گے دوپٹہ اوڑھ کے اور یہ پہن کے بایا پہن کے تو لوگ کہیں گے کہ بالکل بیکورڈ ہو ارے تو پھر رشتے کیسے آئیں گے مطلب یہ جملہ لٹرلی کان کے سنے ہوئے ہیں لوگ پسند کیسے کریں گے اور ہم جو ہے ان کو ایک ڈسپلے آئٹم بنا کر جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں یہ سارے قوانین کو یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا نا کہ فرض ہے تو اپنے سینے پر اوڑھنیاں ڈالنا چیک کریے ہم جو عبائے پہن رہے ہیں ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں ہمارے سینے پر اوڑھنی ہے کہ نہیں یہ معاملہ تو بہت خطرناک ہے نا تو یہ اٹریکشن کی جو بات ہے تو سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں اور اسی طرح سے جو ہے عورتوں کے لیے جو بناؤ سنگھار کی جو بات آئی نا کہ اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں بناؤ سنگھار جو ہے کیا چیز ہے ہر وہ چیز جو ایک عورت اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے کرتی ہے ٹھیک ہے تو اب آگے دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے پیچھے تو آئی تھی بات کہ اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں الا یہ کہ جو اس میں سے ظاہر ہو جائے اب بہت کلیئرلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ولا یبدین زینتہن اور اپنی زینت کو اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں اب ایک کیٹیگری ہے لسٹ ہے
کہ ان کے سامنے یہ جو لسٹ میں جو لوگ ہیں، ان کے سامنے ایک عورت دیکھیں، اس کا نیچرل ہے، وہ گھر میں رہتے ہوئے تیار ہونا چاہتی ہے، وہ اس کے فطرت میں رکھا گیا ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے بھی تیار ہوگی، تو یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے آپ جو ہے اپنے میک اپ کرنا ہے، آپ کو زیورات پہننے ہیں، ہے نا؟ یہ ساری چیزوں کی اجازت ہے ان کے سامنے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہی پھر اوڑھنی سینے پر اور وہ ساری چیزوں کو ہمیں کرنا ہے تاکہ حیا اور شرم کا جو باؤنڈری وہ باقی رہے۔ تو کیا فرمایا گیا کہ اپنا بناؤ بناؤ سنگھار ظاہر نہ کرے مگر ان لوگوں کے سامنے، کون کون ہے؟ نمبر ایک، شوہر، پھر باپ، پھر شوہروں کے باپ۔ شوہروں کے باپ کون ہوئے؟ سسر، ہے نا؟ اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، یعنی اگر شوہر کے کسی دوسری بیوی سے بیٹے ہیں وہ بھی، بھائی اور بھائیوں کے بیٹے، یعنی آپ کے بھتیجے، بہنوں کے بیٹے، بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں۔ میل جول کی عورتیں کون سی ہیں؟ یعنی اس میں جو ہے بہت سارے اختلافات، بہت سارے الگ الگ رائے ہے مفسرین میں۔ یعنی میل جول کی عورتوں میں خصوصی کہتے ہیں خاندانی عورتیں، جو کہ جن کے بارے میں پتا ہے کہ ان کا اخلاق کردار کیسا ہے، کیونکہ اگر ایسی کوئی عورت ہے جو کہ برے ماحول کی ہے، برے اخلاق والی ہے، خاندانی قسم کی نہیں ہے، تو ان کے سامنے اگر ہم اوپنلی اگر بیٹھ گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری حسن، ہماری خوبصورتی کو جا کر وہ کسی اور کے سامنے ڈسکرائب کریں، ہے نا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو میل جول کی عورتیں جن کے بارے میں ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، پتا ہے، ہم جانتے ہیں ان کو۔ پھر فرمائیں کہ او ما ملکت ایمانہن او التابعین، اپنے مملوک، مملوک اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ تو یہ خصوصی طور پہ وہ جو غلام ہوتے تھے اس وقت، اور اسی طرح سے جو کوئی غرض نہ رکھتے ہو، یعنی مثال کے طور پر کوئی بالکل مینٹلی کوئی ٹھیک نہیں ہے یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو اس کی اجازت یہاں دی جا رہی ہے۔ تو غلاموں کا تو کوئی معاملہ ہے نہیں، اب ہم تو، ہاں، ہمارے پاس تو غلام نہیں ہوتے، ہمارے جو نوکر ہیں گھر میں رہنے والے، وہ غلام نہیں ہیں، وہ نوکر ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا کہ اور وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، یہ بھی ذرا دھیان دیجئے، وہ بچے جن کے اوپر جو راز کی باتیں عورتوں کی جو ہیں پوشیدہ ہیں، ان کے جسم کے تعلق سے اور یہ تعلقات جو ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں جن کے اوپر اوپن نہیں بھی ان بچوں پر معصوم ہے، ان کے سامنے بھی عورتیں جو ہے وہ اپنی زینت کو، خوبصورتی کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایسے بچے ہیں، اور آج ہم دیکھیں کہ ماحول اتنا گندا اور برا ہو گیا ہے کہ بچے بھی بہت ساری ایسی چیزوں سے اویئر ہو گئے ہیں جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے، تو ان سے بھی تھوڑا احتیاط ہمیں رکھنی چاہیے، ایسے اگر پتہ ہے ہمیں، ہے نا؟ اور پھر فرمائے کہ اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو ان کو لوگوں کا علم ہو جائے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ پیر کو زمین پر مار کر چلنا مطلب، یعنی کوئی زیور ایسی پہنی ہوئی ہے یا آپ ہیل پہنے ہوئے ہو، کھٹ 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 مرد ہیں، اور پتہ چلا ہم راستے میں جہاں جا رہے ہو نگاہیں اٹھ اٹھ کے آ رہی ہیں ہمارے پاس، یا کوئی ایسی کوئی پیر کے جو ہے زیور پہنے ہوئے ہیں کہ اگر غیر محرم ہے ان کے سامنے جو ہے وہ ان کو پتہ چل رہا ہے نا؟ یا آپ نے میک اپ ایسا کیا ہوا ہے، تو یہاں پر جو ہے زینت میں ساری چیزیں آ جا رہی ہیں۔ اور اس میں ایک حدیث آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی زینت جو ظاہر کرنے والی بات ہے نا، ایک سیکنڈ دیجیے ہم کو۔ ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ جو ہے مروی ہے، ہاں یہ دیکھیں، یعنی جو خوشبو لگانا جو ہے نا، خوشبو لگانے کے تعلق سے جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اب ہم ایک عورت اگر خوشبو لگا کر بھی غیر محرم کے سامنے جا رہی ہے، جو محرم رشتے نہیں ہے، محرم رشتوں کا تو کلیئر ہو گیا نا، ان کے سامنے جو غیر محرم ہے ان کے سامنے، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک صحابی وہ کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے۔ غسل جنابت کیا ہوتا ہے؟ جب ایک شوہر بیوی کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں اور ان کو غسل کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر کسی غیر مرد کے ناک میں ایک عورت کی خوشبو چلی گئی ہے اس کے پرفیوم کی، سوچیں، تو کہاں رہی بات کہ ہم پورا میک اپ کر کے اور سج دھج کے اور لوگوں کے سامنے، غیر محرم کے سامنے جانا۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ چہرے کے پردے کا، ہے نا؟
تو یہاں پر جو آپ کے سامنے بات ہے کہ اپنے پیروں کو نہ مارا کریں، تاکہ ان کی زینت جو چھپی ہوئی ہے وہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے، ہے نا؟ تو اب یہ بتائیے کہ پیر کی جو آواز ہے، یا اس کی جو خوبصورتی ہوگی، یا اس کو جو ٹھک ٹھک آواز ہے، وہ زیادہ مردوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہے کہ ایک عورت کا چہرہ، ہے نا؟ تو یہ پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس میں اختلاف تو ہوگا، یعنی کہ چہرے کے پردے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن بس ہم آپ کے سامنے کچھ لاجیکل چیزیں، اور ایک بات یہ کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ہم لوگوں نے واقع عفق پڑھا تھا، اور اس میں حضرت عائشہ کا جو واقعہ تھا، اس میں کیا انہوں نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ صفوان بن معطل نے مجھے سورہ احزاب کے نازل ہونے سے پہلے، سورہ احزاب میں پردے کا پورا کلیئر حکم ہے، ٹھیک ہے، چہرے کے پردے کی بات ہوتی ہے، تو کہنے کہ اس کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چہرہ چھپاتی تھی، تب وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے دیکھا تھا۔ اور دیکھیں گے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں، آپ یہ سوچئے کہ جو پہلی چیز کسی کی نگاہ پڑتی ہے کسی مرد کی، وہ عورت کے چہرے پہ پڑتی ہے، اور یہ چہرہ ہی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی گھر کے اندر داخل ہونے کا جو گیٹ ہوتا ہے، وہ گیٹ کو ہی آپ کھلا رکھیں، ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک نگاہوں کا دیکھنا ہوتا ہے، اور وہ سارے معاملات آگے بڑھا دیتا ہے نا؟ تو وہ ایک عورت کا چہرہ جو وہ بہت اس کے لیے حسن، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پیروں کو نہیں مار کے چلو زمین پہ، ان کی خود زینت نہ ظاہر ہو جائے، زیورات، ان تمام چیزوں سے کیا یہ چہرہ زیادہ نہیں ہے خوبصورتی کی علامت؟ تو چہرے کے جو پردے کے بھی جو ہے اس کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اس کی بھی دلائل بہت مضبوط ہیں کہ ہمیں چہرہ چھپانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آم، اب اس سے یہ پتہ چلا آگے، یعنی اچھا اب یہ کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو چھپانا، کور کرنا، تو اس کے متعلق بھی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک بار حضرت اسما رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھی تھی، یعنی کون تھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں، حضرت عائشہ کی بہن، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ دیکھیں حدیث آپ کو پڑھتے ہیں کہ اسما جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے، ہے نا؟ اور انہوں نے ایک بار چست لباس پہنا تھا، تو اس پر بھی انہوں نے فرمایا کہ وہ باریک کپڑے، یعنی وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھی، تو اس پر انہوں نے یہ بات بولی۔ تو باریک پہننا، تنگ پہننا، ٹائٹ، اب ہم نے ٹائٹ اتنا، بعض کپڑے تو ایسے سلواتے ہیں ہم کہ جو بالکل لگتا ہے کہ وہ جو ہے جسم کے اوپر رکھ کے اس کو سیا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر کرنا ہے نا اپنی زینت کو، آپ کے جسم کے جو نشیب و فراز ہیں، جو اونچائی اور نیچائی، جو کچھ بھی ابھار ہے، اور جو جہاں کم ہے وہ کروز کو پورا بتانا، یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے نا؟ حتیٰ کہ اب اور حجاب جو صرف یہ نہیں کہ آپ نے سر ڈھانک لیا بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، ہم اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، دیکھیں یہ بھی سمجھ کے چلیے کہ ہر عورت کا بھی اپنا ایک لیول ہوتا ہے کہ جب وہ کہیں سے کہیں پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے اس کو، ہم کسی کو جج نہیں کریں گے اس بات پر، ہے نا؟ لیکن بات یہ ہے کہ حجاب یہ نہیں ہے، یہ بھی سمجھنا ہوگا، حجاب پورا ایک ایک رویہ بھی ہے۔ اب آپ مان لیں گے آپ نے چہرہ بھی چھپا لیا، لیکن آپ نے بڑی لگی لپٹی باتیں لوگوں سے کر رہے ہیں، اور ٹھیٹھی ٹھاٹا کر رہے ہیں، اور غیر محرموں سے بات کر رہے ہیں، اور ان سے، تو وہ بھی نہیں، تو وہ حجاب تو صرف ظاہری ہوا، آپ کے اندر تو وہ حجاب نہیں ہے نا؟ تو یہ ساری چیز، تو اس لیے یہ کپڑے کا بھی جان لیں کہ وہ ڈھیلا ہونا چاہیے، لوز ہونا چاہیے، آپ کے سینے کو اوپر سے جو اوڑھنی ہم پہن رہے ہیں، اپنے برقے ابایا ان کے اسکارفس کو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے سینوں کو نہیں ڈھانپ رہے۔ یہ ساری چیزیں بہت سارے احکامات ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا بیان کیا جائے، بہت بہت کچھ ہے۔ تو ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہ بناؤ سنگھار میں بھی جو ہے نا ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ اعتدال یعنی ہم اب آج میک اپ اور فیشن کے نام پر اپنے آپ کو سجانے اس کے نام پہ ہم اتنی ایکسٹریمز پر چلے جاتے ہیں جو کہ بعض اوقات جائز بھی نہیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو اس میں دیکھیں کہ ایک حدیث ہے، اور یہ بہت نوٹ کر لیجیے گا، لعنت کا سبب، یعنی جو بنتی ہے ایک عورت کے لیے لعنت کا سبب بن رہا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جس میں جو، یعنی اس کا مفہوم ہے کہ جو ایک عورت کو قابل لعنت
اور ہلاکت کا یعنی وہ قوم جو ہے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. کیا کیا ہے؟ نمبر ایک ہے اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر ان کو زیادہ لمبا اور گھنا کرنے کی کوشش کرنا، گھنا دکھانے کی کوشش کرنا. نمبر دو، جسم کے مختلف حصوں کو گوندنا اور مصنوعی تل بنانا، جو ٹیٹو وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. پھر اب بال اکھاڑ اکھاڑ کر بھویں خاص وضع کے بنانا، یعنی آئی بروز کی جو اس کو شیپ دینا، اس کو تھریڈنگ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. ہے نا؟ یہ دیکھیں، اب ہو سکتا ہے بہت آڈ لگ رہا ہوگا یہ سب چیزیں، کہ مطلب بڑے نارمل ہے، سبھی کر رہے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہے یہ معاملہ. لیکن جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، وہ اگر کہہ دی تو وہ بات برحق ہے نا، سچی ہے. تو یہ ساری چیزیں لعنت کا سبب بنتی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور روئیں نوچ نوچ کر منہ صاف کرنا، دانتوں کو گھس گھس کر باریک بنانا، اور دانتوں کے درمیان مصنوعی چھینیاں پیدا کرنا، یعنی گیپس پیدا کرنا. تو پہلے ہو سکتا ہے آج ہمارے پاس ہم فیشن نہیں ہے، اس دور میں یہ تھا کہ دانتوں کے بیچ بیچ میں گیپ کریٹ کرنا جو وہ فیشن تھا. زعفران وغیرہ کے مصنوعی اپٹن سے چہرے کو مصنوعی رنگ پیدا کرنا، آرٹیفیشل کوئی چیز کا کلر. تو یہ ساری چیزیں جو تو ایک ایک کہتے ہیں نا بیوٹیفیکیشن میں بھی ایک لمٹ کی حد تک، کیونکہ آج جس طرف جا رہی ہے وہ کرتے 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 لوگ پلاسٹک سرجری سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جا رہے ہیں. یہ اس سب کے پیچھے جڑ میں کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کی جو تڑپ ہے، کہ دوسروں سے ویلیڈیٹی ہم چاہ رہے ہیں کہ سامنے والے کہیں کہ ہاں ہم بہت ایسے ہیں. دوسری چیز ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم اندر سے ہمارے معاشرے نے یہ کہہ دیا ہے کہ خوبصورت ہونا یہ بہت ایک لازمی شے ہے. بچیوں کو ماں باپ بھی، مائیں جو ہیں وہ یہ ایسی ہے وہ ویسی، اس کی ناک ایسی ہے اس کی ناک ویسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے اس کا رنگ ویسا ہے. اب وہ چیزیں ہم اپنے بچوں کے اندر، اگر ایک بچی کو کانفیڈینس ہوتا کہ میں اگر کالی بھی ہوں، میری ناک ٹیڑھی بھی ہے، کچھ بھی ہونے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے رشتے ہی نہیں ہوں گے، رشتے کالے کلوٹے سب مطلب ہو جاتے ہیں سب سے، وہ تو معذوروں سے بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ ہوتا ہے نا؟ تو آپ اگر بدلنا بھی چاہیں گے کتنا کر لیں گے ہم لوگ. آپ یہ سوچیے کہ اپنے چہرے کو ہم ایسے ایسے واقعات بھی سنے ہوں گے آپ لوگوں نے نا، کہ پتا چلا کہ شادی کے رات جو ہے دلہن جو میک اپ کر کے ہزارہ ہزار کا میک اپ کر کے کہتے ہیں نا ایک شکل سے بالکل ہی دوسری شکل بن جاتی ہے، اور اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ صبح جب شوہر نے دیکھا تو وہ طلاق دے دیا. اب سوچئے کیا فائدہ ہوا؟ مطلب ہم اپنے آپ کو چینج کر کے کتنا کریں، ہمارا چہرہ تو وہی رہے گا آخر. تھوڑا موڑا کر بھی لیں گے تو آپ اپنے ڈھانچے کو نہیں چینج کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ فیس کٹ وہی رہے گا، سب کچھ وہی رہے گا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا فوکس نہیں ہونا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ فوکس ہو کہ ہمارا اندر اچھا ہو. ہم اندر سے اچھے ہوں گے تو سامنے والے کو ہم اچھے لگیں گے. چہرے سے اچھے ہوں گے، دیکھیں دلہن نے کتنا بھی کر کے خرچہ کر کے، آپ کو کیا لگتا ہے سارے لوگ جب آتے ہیں وہاں سے پلٹ کے بڑی تعریف کرتے ہیں؟ پھر جو کمنٹ بازی ہوتی ہے پیچھے پیچھے، ہے نا؟ پھر کوئی کہے گا کہ جو ارے ٹو مچ اوور ہو گیا تھا، ارے اس کے اوپر جو لگ رہا تھا جیسے بالکل ایک جو ہے لیئر آٹے کا لگ گیا. مطلب کیا کچھ نہیں کمنٹ کرتے لوگ. تو بات یہ ہے کہ کہنے کی بات ہمارا صرف فوکس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں بھی ایک اعتدال، ایک لمٹ کے ساتھ، اور یہی سب کچھ نہیں ہے سوچتے ہوئے اور اس کے لیے، اس زینت کے لیے، اپنے خوبصورتی کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ باؤنڈریز کراس کر جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں. جس حدود میں اس نے رکھا ہے بالکل ان لمٹس کو میرا رہتے ہوئے ہم اپنی زیب و زینت کا خیال کریں. عورتوں کو بنائی اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کو جو ہے اس پر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. تم میں سے جو لوگ اب یہ لاسٹ آیت ہے، انشاءاللہ اس پر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہیں پر بات کمپلیٹ کر دیں. دو آیتیں اور ہیں لیکن انشاءاللہ. تو تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، مجرد یعنی سنگل ہوں، اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں، نیک ہوں، ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اب یہ ایک اور سٹیپ ہے جو اللہ تعالیٰ معاشرے سے زنا کو ہٹانے کا کر رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں زنا عام ہے، اور کیا چیز مشکل ہو گئی ہے؟ نکاح مشکل ہو گیا ہے. زنا کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں لگ رہا کسی کے پاس، ہے نا؟
ایک لڑکا لڑکی دوستی کی ہو گیا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ میں رہے، سارے مزے کر لیے، سب کچھ ہو گیا، اور اب کچھ نہیں لگ رہا ہے، نکاح کرنے میں کیا ہے؟ اتنی بڑی آفت بنا دی ہے ہم لوگوں نے، خود ہم لوگوں نے اس چیز کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ ایک سمپل سی چیز تھی کہ لڑکا ہے اور لڑکی اور ایک قاضی ہوتا ہے، اور وہ ایک کوئی نکاح، قاضی بھی نہیں، وہ تو باپ کو بھی اس لائق ہونا چاہیے تھا ہر گھر میں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھاتا، اور وہ نکاح پڑھا دے، بات ختم ہو گئی، لاؤ بیٹی کو اپنے گھر میں رکھو، ہو گیا۔ لیکن ہم نے اس کو جو ہے مشکل بنا دیا ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ان نکاح من سنتی، یہ کہاں چھپتا ہے؟ کارڈ پہ چھپتا ہے نا، یہ نکاح میری سنت ہے۔ باقی پھر اس کے نکاح کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو سنت تو چھوڑ دیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کرتے کرتے حرام کاموں تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر باقی سنتیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق جو ہے، جو باتیں بولی، اس کو ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فرمایا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کو عفت قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی اگر اب کوئی ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے نا؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ کہ یہ وہ برائی کا راستہ روک دیتا ہے نکاح۔ جب ایک انسان کمٹ ہو جاتا ہے، کمیٹڈ ہو جاتا ہے ایک ریلیشن شپ میں، ایک اس کے کانٹریکٹ کر لیتا ہے، ایک بیوی کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ عورت ایک مرد کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو وہ برائی کے راستے اس کے لیے رک جاتے ہیں۔ آج ہم کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کالجز میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، جاب پر جا رہے ہیں، وہ ان کا کس سے کیا تعلق ہو رہا ہے، وہ زنا کی کس لمٹ پر پہنچ رہے ہیں، ہم کو یا تو اس کا پتہ نہیں ہے، یا ہم اس کو لائٹلی لینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے، سب کے تو ایسی ہی ہے نا، سب کا ایسی ہی ہے معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 3 کاموں میں جلدی کیا کرو، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جب ایک ایک یہ تھا کہ جب نماز کا وقت آئے تو اس کو ادا کرنے میں، جب کسی کی میت ہو جائے اس کو دفن کرنے میں، اور جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کرنے میں۔ آج آپ بتائیے کہ اس یہ جو ہم مورالٹی کی پوری ہماری مہم چل رہی ہے، مورل ویلیوز کی مہم چل رہی ہے، آج ہم بتائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے خاندانوں میں بچیوں کی یا بچوں کی شادی کرنے میں رکاوٹ کیا ہو رہی ہے؟ یہ تو یقینی بات ہے کہ نکاح ہونے سے وہ برائی جو ہے وہ رک جائے گی، ہے نا؟ مطلب بہت حد تک رک جائے گی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا رکاوٹیں ہیں ہمارے یہاں؟ نمبر 1 ایجوکیشن۔ کس نے بولا کہ ایجوکیشن جو ہے نکاح اور شادی ایجوکیشن سے روک دیتی ہے، یا پھر پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں؟ ایک ایجوکیشن میں رہتے ہوئے لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں، سارے تعلقات قائم کر رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہم کو لگتا ہے کہ نہیں، ابھی تو چھوٹے ہیں کیا، نہیں ارے اللہ اتنی چھوٹی، ابھی ابھی شادی کر دی، یہ جملے سنے نا، ہے نا؟ ابھی تو کیا عمر تھی؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ کون چھوٹا ہے بڑا ہے؟ ایک 13-14 سال کی بچی اگر جا کر وہ جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کر سکتی ہے معاشرے میں، یہی والی بات ہے کہ ہم لوگ یا تو بالکل بھولے ہو گئے، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور آج کی دنیا میں اور اگر ہم نے اس سے کہتے ہیں نا اس بھولے پن میں رہ گئے تو بہت بڑا نقصان ہم اپنی اگلی نسل کا کر رہے ہیں، اور اس کے پورے کے پورے ذمہ دار ہم لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکا، کوئی کوئی اولاد جو ہے کسی کی، وہ اگر زنا کرتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والد نے اس کی نکاح نہیں کروایا، تو اس کا زنا کا جو ہے اس کا ذمہ داری جو ہے اس کے والد کے اوپر بھی جاتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ ہم تو کتنے فضول ریزنز کی وجہ سے، کیا ہوا؟ ایج نہیں، ایج مطلب آخر اس ایج میں اگر وہ برائی کر رہا ہے، دیکھیں بھوک پیاس، بچے کو بھوک لگتی ہے ہم اس کو کھانا دیتے ہیں، پیاس لگتی ہے اس کو پینے کو دیتے ہیں، اب اس کے اندر وہ جنسی جذبات جو پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ اس کے لیے اس کے راستے، اس کو جائز راستے اس کے سامنے رکھیں؟ جب ہم وہ راستے مشکل بنا دیں گے، ہم کو یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ابھی ہم گنائیں گے کیا کیا پرابلمز ہم لوگ کہتے ہیں، تو وہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو فری والا جو ہے وہ تو بہت آسان ہے، پھر تو پتہ نہیں نکاح کب ہوگا، کیا ہوگی، شادی ہوگی، نہ ہم اس کو امید دلاتے ہیں کہ اچھا ہاں تمہاری شادی ہونی ہے، تاکہ اس کا فوکس ایک طرف رہے، نہیں ابھی تو تم کو پہلے کیا کرنا ہے، پڑھائی کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیریئر بنانا ہے، پھر ویل سیٹل ہونا ہے، پھر بہنوں کی شادی کرنا ہے، پھر گھر بنانا، اس کے بعد جا کر تم کرو گے، تب تمہاری شادی ہوگی۔
اس بیچ میں اس سے جو غلط کام ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہوگا بتائیے؟ ہمارے اور آپ کے علاوہ کوئی ہے جو ہم یہ بات کریٹ؟ تو پہلی چیز آپ کو یہ بتائی کہ ایج کا تو کوئی بات ہی نہیں، ایج کا تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے نا. اب ہم کہیں گے کہ نہیں لیکن آج کے معاشرے میں تو بہت مشکل ہے، کیونکہ ایجوکیشن بھی تو بہت ضروری ہے. تو کون کہہ رہا ہے ایجوکیشن نہیں ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم آج کا جو چلن ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کرنا، اس میں کوئی سولوشن نہیں ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ہو جائے تو ہونے دو، لیکن آج کے حساب سے ہی ہم کو چلنا نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپلائی کرنے کے لیے ہم کوئی نئے طریقے سوچتے، کچھ نئے اور نئی سولوشنز نکالتے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی جو ہے وہ اگر نکاح کی عمر کو پہنچ گئے اور شادی کی عمر کو پہنچ گئے، نکاح کر دیں، شادی ہو جائے، اور ایک ایگریمنٹ بھی ہو جائے کہ بھائی دیکھو تمہارا بیٹا بھی جب تک پڑھ رہا ہے تم اس کا خرچہ اٹھاؤ، اور وہ کر لے، اور ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے ہم اس کا خرچہ اٹھائیں گے. یہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے کہ کون کہاں رہے گا. ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال تک وہ الگ رہیں، کبھی کبھی ملتے رہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. نکاح ہو جائے، رخصتی، بعد میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ سولوشنز ہے اگر ہم چاہیں تو. لیکن ہم نے اسے آنکھ بند کر لیا. اور تو یہ بات ہے کہ اس کے سولوشنز نکالنے ہوں گے، یہ جان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی ہے. اور پھر دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہو گیا ایج کا ایشو، ہو گیا پڑھائی کا ایشو، ہو گیا ہم نے اس کو بتا دیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ابھی بیٹا کمانے لگے گا تب کیوں وہ، اب وہ کمائے گا تب اس کی بیوی آئے گی، مطلب وہ کمائے گا تب وہ اپنی بیوی کو کھلائے گا. جہاں آپ کے دسترخوان پہ 5 لوگ 6 لوگ 7 لوگ بیٹھے ہیں، ایک اور آئے گی تو اس کو نہیں کھلا سکتے ہیں؟ ہاں. اور وہ یہ بھی جان لیجیے جو آتا ہے وہ اپنا رسک لے کر آتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ پہلے اپنے ابا کے کھلا رہا تھا، اب یہاں کھلوائے گا. تو باتیں یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری اپنی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہیں، اور ہم نے یہ اتنی فضول شادی کو کتنا مشکل کر دیا ہے. اب وہ جب تک اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ اتنی بڑی دعوت کرنی ہوگی اور اتنے سارے جوڑے لگنے ہوں گے، لاکھوں کے تو کپڑے بن رہے ہیں، ہے نا. پھر لاکھوں لاکھوں لاکھ تو شادی بیاہ میں لگ رہا ہے، تو ایک غریب جو ہے وہ سوچتا ہے میں ابھی کیسے کروں. اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹا پہلے کما لو، تم پہلے اپنا پورا سیٹ کر لو، تب اس کے بعد ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث ہے سنیے اس کو غور سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چار بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے حسب نسب. ٹھیک ہے. پھر خاندان ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اور دین ہوتا ہے. یہی وجہ ہے نا آج ہم لوگ کی کیا ہے، شادی نکاح کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ ہمارے سٹینڈرڈ سے زبردست ہیں کہ کیا بتایا جائے. بیٹی ہے تو وہ اگر داماد چاہیے تو کیا ایک تو یہ بھی مسئلہ نہیں، ہم دور نہیں کرنا چاہیے. کہاں نہیں کرنا، ہم بامبے میں رہتے ہیں نا، تو ہم کو جو ہے بامبے سے باہر نہیں چاہیے. ہم ادھر دلی میں رہتے دلی سے باہر نہیں چاہیے. ہم انڈیا میں رہتے انڈیا سے باہر نہیں چاہیے. وہ تو چھوڑ دیں، ہمارے خاندان نے اس سے باہر نہیں جانا ہے. بلا وجہ کی پابندیاں کون لگا رہا ہے؟ خود لگا رہے ہیں ہم لوگ. اچھا چلے خاندان کی بات ہوگی. پھر کیا وہ خوبصورتی، ابھی کیا گئے گئے لڑکی کو دیکھنے، ہاں ٹھیک تھی، تھوڑی سی ہائٹ چھوٹی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ کلر کلر تھوڑا سا ویسا تھا. کیا کیا ہمارے چوائس ہو گئی ہے، کیا چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو نہ تو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی، نہ بیٹے کی نہ بیٹیوں کی کہ کیا چیزیں ایکچوئل لائف میں معنی رکھتی ہیں. ہمیشہ خواب بچوں کو یہ دکھایا کہ بچیوں کو بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ تم کو ایسا سسرال ملے کہ وہ جو کہتے ہیں نا فیری ٹیل والا جو ہوتا ہے، کہ ایسی جگہ جا کے 10 نوکر ہوں گے اور یہ کرنا ہے، اور پھر ریالٹی ان کو سکھانی ہے، ان کو بتانا ہے. اور سب کی فیری ٹیل ویڈنگ بھی نہیں ہوتی. فیری ٹیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح ہمارے لیے ماڈل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ بتائیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بھی بہترین بیٹی کسی کی رہی ہوگی؟ آج ہمارے یہاں شادی کے پرابلمس کیا ہے؟ میری پہلی بچی ہے نا اس لیے اتنا کیا، اچھا پہلے جو ہے یہ آخری بیٹا ہے تو اس لیے اتنا سارا کرنا ہے. اور کبھی وہ بیچ والا ہو گیا، کبھی آخری ہوگا، کبھی چہیتا ہو گیا، کچھ تو ہوگا. کبھی جو ہمارے اما ابا نے کہا ایسا کرنا ہے اس لیے ان کے پہلا پوتا ہے، ان کا آخری پوتا ہے، ان کی آخری، یہی وجوہات بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے شادی کو بہت بڑا پرابلم بنا دیا ہے. حالانکہ کتنا بڑا مسئلہ تھا شادی. ایک لڑکے کو اٹھاؤ، لڑکی کو لو، ان کو لے جاؤ، نکاح پڑھاؤ، ختم، اپنے گھر رخصت کر کے لے آؤ. تو یہ جب تک کہتے ہیں نا اس چیز سے ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے نہیں، یہ معاشرے میں یہ برائیاں کم نہیں ہونے والی. اور یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کو مکمل کریں ہم، کہ وہ چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے جو آپ کے سامنے گنایا ہم نے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس کو ترجیح دو؟ تم دین کو ترجیح دو. آج ہمارے پاس جب رشتے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ بھی ہے، وہ بھی، وہ بھی ہے، دینداری بھی ہے، سب ہے، لیکن نہیں، بہت اچھے جاب نہیں ہے، بہت اچھا کیریئر نہیں ہے نا. پھر اس کو نہیں، گھر بڑا بڑا گھر نہیں ہے، ارے وہ تو سسرال میں رہنا پڑے گا. بہت کچھ ایسے اننیسیسری ہم نے وہ بنائے ہوئے ہیں. آگے کا رسک اور وہ ساری چیزیں ہم نے رکھی. خوبصورتی دیکھ کے کیا، کل کو اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ کیا کریں گے پھر آپ؟ کیونکہ وہی تو آپ کے پوری بنیاد تھا کہ میری بہو جو ایسی رہے گی، بس کسی کی نہ رہے. خوبصورتی دیکھی تھی نا، تو خوبصورتی مل گئی، باقی چیزیں آپ نے دیکھی نہیں، تو پھر بعد میں روتے ہیں ہم لوگ. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آپ پیسہ دیکھیں، مال کتنے دن کا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کہ بڑے اچھا ویل سیٹ لڑکا ہے، چلے. یہ سب چیزیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی ہیں. جو دین ہوتا ہے تو پہلے تو اس کے لیے اپنے اپنے آپ کو ہمیں درست کرنا ہوگا. اپنی اولاد کی اسی نہج پہ تربیت کرنی ہوگی. ان کو وہ کانفیڈینس دینا ہوگا، ہے نا، کہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، باقی چیزیں نہیں میٹر کرتی ہیں. تو یہ سب سے بڑا. اور اس لیے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے، تمہارے سوسائٹی میں جو بھی سنگل ہیں لوگ، ان کا نکاح کر دو. تم اگر چاہتے ہو تمہارے معاشرے میں سے زنا ہٹے تو کوئی سنگل رہنا نہیں چاہیے. کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ نکاح کے بندھن میں سب آ جائیں. حتیٰ کہ لونڈی غلام جو ہے ان کو بھی کہا جا رہا ہے، ان میں سے جو نیک ہیں ان کو بھی نکاح کروا دو. تو ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کوئی برائی میں پڑ جائیں. اور ایک اور چیز جو ہم کہتے ہیں نا، غریب ہے یہ پیسہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. سبحان اللہ. تو دینے والا تو اللہ تعالیٰ نا. نکاح کرے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے آسانی کرے گا. وہ آئے گی تو اپنا لے کر آئے گی، اپنا لے کر آئے گی، جہیز نہیں. یہ مت سوچے گا کہ جہیز لے کر آئے گی. ہاں یہ بھی ہے ہمارے یہاں مسئلہ کہ وہ لڑکی آئے گی، وہ چادر لائے گی تو وہ بچھے گی، وہ لڑکی آئے گی بیڈ بنائے گی تو ہوگا. نہیں نہیں، وہ بات نہیں کہہ رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا رزق لے کر آئے گی. ٹھیک ہے. ٹائم 2 منٹ اوپر ہو گیا، بس ہم لوگ جلدی سے ختم کرتے ہیں. اگلی آیت ہے 33. اور جو نکاح کے موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت بھی اختیار کریں. یعنی جو نکاح نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پیرنٹس کبھی کبھی چاہتے بھی ہیں بہت جلدی بچیوں کا نکاح کرنا، یا بچیاں چاہ رہی ہیں، بچے چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا پلان ہوتا ہے نا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو ان کو پھر بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. اور جیسے ہم نے بتایا حدیث میں کہ روزے رکھیں، اس سے بھی جو ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہاری مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے. یہ غلاموں کے تعلق سے، اس لیے ہم لوگ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر قہبہ گری پر مجبور نہ کرو. یعنی ان کو یعنی اس چیز پر کہ جو غلام ہوتے تھے اور جو لونڈیاں ہوتی تھی ان کو ناجائز تعلقات لوگوں کے ساتھ اس پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے. اور اگلی آیت ہے کہ 34 میں اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ احکامات کیونکہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں. اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوں گے ہم تو پھر ان چیزوں پر ہم سوچیں گے، ہے نا. تو ورنہ جو ہے پھر اس کو لائٹلی لے کر آگے بڑھ جائیں گے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے جو کچھ ہم لوگوں نے آج پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر ہم سب لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. ہمارے بچوں کے متعلق ہم لوگ تھوڑا سیریس ہے، کیونکہ یہ تو ہماری نسل تو اب یہ تو ہم چلے جائیں گے، اس کے بعد والی جو نسلیں ہیں انہی کو ہم دنیا میں چھوڑ جا رہے ہیں، ہے نا. تو یہ ان کے نکاح کا، ان کی شادی کا یہ بہت بڑا قدم ہوتا ہے ان کو برائی سے روکنے کے لیے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے. شادیوں کو، نکاح کو آسان کرنا ہے. اتنے لوازمات، یہ فنکشن تو وہ فنکشن کرتے 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 پھر کہتے ہیں جب پورا کیلکولیٹ کرتے ہیں نہیں ابھی تو نہیں کر سکتے، ابھی تو 1 سال اور چاہیے، تو 2 سال اور چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں. اور پردے کے احکامات میں پھر یہ بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ بات چیت، حتیٰ کہ کوئی لگی لپٹی باتیں کسی سے کرنا، چیٹ کرنا. اچھا ایک اور ہم امپورٹنٹ پوائنٹ بھول گئے تھے کہ اس میں جو تھا کہ تنہائی میں کسی غیر محرم
مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اکیلے میں رہیں کہیں یا بات چیت کریں تنہائی میں. تو آج اسپیشلی ہمارا جو موبائل اور یہ سب جو چیزیں ہیں، آج کتنی برائیاں ہو رہی ہیں. کیونکہ حقیقت میں ایسے تو لگ رہا ہے کہ 10 لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جب چیٹ کوئی کسی سے کر رہا ہوتا ہے تو وہ اور اس کا پرسنل چل رہا ہوتا ہے نا میٹر. اور اسی لیے وہ برائیاں بڑھتے 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 جو ہے وہ باتیں ہوتے ہوتے ہوتے، کیونکہ کوئی تھرڈ اس میں نہیں ہوتا، بیچ میں نہیں ہوتا. تو اس سے بھی بہت زیادہ احتیاط ہمیں کرنی ہے کہ کوئی بھی غیر محرم ہو، یا تو پھر ایسی چیزیں جو ہے لوگوں کے سامنے ہو، یا ان کو پتا ہو کہ کس سے کیا گفتگو ہو رہی کیا نہیں ہو رہی. ورنہ پورا اوائڈ کرنا چاہیے کہ تنہائی میں، حتیٰ کہ تنہائی میں گھر میں بھی جو اگر کوئی غیر محرم رشتہ داری کیوں نہ ہو، لیکن تنہائی میں غیر محرم کے ساتھ نہیں رہنا ہے نا. اور غیر محرم رشتوں کا بھی جو ہے جیسے فار ایگزامپل یہاں پر ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، دیکھیں آپ لوگ، ہم آپ لوگوں کا 2-3 منٹ نہیں بلکہ 5 منٹ اوپر ہو چکا ہے معذرت کے ساتھ. جیسے یہ رشتے جو ہیں یہ آپ کے محرم رشتے نہیں، جو گنائے گئے تھے وہی ہیں بس. اب ان کے ساتھ ٹھیک ہے پردے کے کیا معاملات ہوں گے. دیکھیں دو دو طرح کی ایکسٹریمز ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ ہم بالکل ہی کوئی اس کا خیال نہیں کرتے ہیں پردے کا، اور بس یہ کہ نہیں چلیں سب رشتے دار ہیں. دوسری لمٹ یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اتنا اپنے آپ کو لمٹ کر دیتے ہیں کہ جہاں ہم بیٹھیں گے اس کمرے کے اندر یا ادھر سے کوئی گزرے بھی نہ، کوئی مرد اگر آ رہا ہے تو بالکل ہم جو ہے کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک دم امپاسبل حد تک گھر میں رہنے کی کنڈیشن پیدا کر دیتے ہیں. تو ایک پردہ حجاب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو کور کر کے، اور اپنے آپ کو جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ نہ بھی ہو. کوئی ایسے لوگ ہیں جو گھر میں رشتے دار اگر آ رہے ہیں اور سامنا کہیں سے ہو بھی جائے، گزر ہو جائے، لیکن انسان نے اپنے چادر اور اپنی زینت اور اپنی خوبصورتی کو چھپا کر رکھا ہے، تو ایک لمٹ میں وہ ٹھیک ہے. لیکن باقی یہ جو پھر بھی یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ سارے رشتے جو ہیں وہ آپ کے غیر محرم ہیں. تو جس طرح سے اپنے بھائی باپ اور ان کے سامنے پوری خوبصورتی کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں، ویسا ان لوگوں کے سامنے نہیں رہا جا سکتا. ان کے سامنے زیب و زینت کی کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو چلیں ہم یہیں پر اس کو پہلے ختم کرتے ہیں، پھر سوال جواب کو اگر کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے تو وہ لے لیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو انمیوٹ کا آپشن دے دیتے ہیں. ایک منٹ. ٹھیک. کلاس ختم ہو گئی، کسی کو کچھ پوچھنا تو پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شبانہ بھائی. آپ نے یہ بتایا کہ نکاح کو آسان کیجیے. اب ہوں. اتنی مشکل ہو رہا ہے نکاح، تو اس کا حل کیا ہے؟ کس کا حل؟ نکاح کو آسان بنانے کا حل آج کے دور میں. ہاں ہاں، آج کے دور میں آسانی ہے. اگر تو ہم لڑکے والے ہیں مان لیں، ٹھیک ہے، تو بہت ہی آسان، مطلب ایک لڑکے والے کے لیے تو بہت آسان ہے. اس کو چاہیے، اس کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ جہاں بھی پہلی چیز ہے کہ رشتہ تلاش کرنے میں ہماری اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے جو دنیاوی ایکسپیکٹیشنز ہے. ہم کو دین مل رہا ہے، ہمارے جیسے ہمارے بچے ہیں اس کے مطابق اس لیول کا اگر دین اور وہ ہے تو اللہ توکل جو ہے وہ کر دینا چاہیے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم کون سا ہیرا تراش کے ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. ایک لمٹ کے اندر تک وہ دیکھنا ہے. ایک تو یہ ہے بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز اننیسیسری ہے نا، کہ وہ ڈاکٹر اور انجینئر ہی چاہیے، ایسے ہی چاہیے، ایسے خوبصورت چاہیے، وہ چیزیں ایک تو یہ آسانی ہو جائے گی کہ چلیں آپ کو رشتے مل جائیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم جب اس کو رشتے کر رہے ہوں تو شادی بیاہ کے جو رسومات، جو فضولیات ہم نے کریٹ کی ہوئی ہیں، اس کو بالکل سمپلیفائی کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کے مطابق. سنت میں یہی ہے کہ ولیمے کا فنکشن ہے، ٹھیک ہے، تو ولیمہ جو ہے وہ لڑکے والے کریں، وہ بھی ایک حدود میں، ایک لمٹ میں رہ کر، ایسا آؤٹ آف دا باؤنڈری، کیونکہ فضول خرچی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. قرآن میں آیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اب بولے ہم شیطان کے بھائی بن کر اپنے بیٹی اور بیٹے کا نکاح کر لیں تو کیا یہ آسانی ہے؟ نہیں نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو. آج تو سراسر تکلیف ہی تکلیف ہے پوری. اب آپ ایک لڑکی والے کے گھر پر، تو اس کو آسان کرنے کا یہ تو پکی بات ہو جائے کہ لڑکی والے کے گھر پر نہ تو کوئی بارات کا کوئی فنکشن ہو، مطلب بارات کوئی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، جائیں کچھ چند لوگ جائیں نکاح کریں. اور آسان نکاح یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں ہو جائے، نہیں ہو سکتا تو بالکل سمپل ایک گیدرنگ میں ہو کر اور لڑکی کو لے کر آ جائیں، بات ختم، سمپل بات ہے. وہ اپنا سامان لے کر آ جائے، نہ جہیز کا نہ کوئی چیز، یہ آسان نکاح ہو گیا. فنکشنز یہ وہ سب چیز کو کٹ ڈاؤن کرتے ہوئے، اور جو چیز فوکس کرنے کی ہے وہ ان بچے اور بچی کے آگے کی زندگی، نہ کہ وہ ویڈنگ کا دن. یہ صرف کمرشلائزیشن ہے. آج پورا پیسہ کمانے کی دنیا ہے، وہ چاہے لڑکوں کے کپڑے، لڑکیوں کے کپڑے، میک اپ انڈسٹری، سب کچھ آج جو ہے صرف یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا پھر وہ ایونٹ پلانر، وہ سارے لوگ ہیں نا. تو ہم ایک
اس کو اس طرح سے آسانی کی جا سکتی ہے بالکل. اور کوئی پوائنٹس بھی ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی دیکھ لیں. اور دوسرا یہ اگر صرف ہم بیٹی والے ہیں اور چار چار بیٹیاں ہیں یا پانچ پانچ بیٹیاں، ہم ایک کا نکاح سادہ طریقے سے کر دیتے ہیں تو خاندان ہوں والے کہیں گے لو انہوں نے تو کچھ دیا ہی نہیں، یہ دوسری بیٹی ہوں تیسری بیٹی کا کیسے کہیں گے لوگ، لوگ بس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، یہ اس طرح نکاح کر رہے ہیں سادہ، تو یہ ہوں کیا دیں گے بیٹی کو؟ تو وہ ہاں. تو تو بیٹی اور جیسے آپ ہے نا، سنیے، جیسے آپ جس جس سوچ کی ہوں گی، پورے معاشرے میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جیسے جو لالچی ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں. مطلب کہ یہ ایگزامپلس معاشرے میں ہیں جہاں پر دونوں طرف، جیسے جیسے آپ کے مان لیں آپ کی بیٹی ہے نا، آپ کے بیٹے ہیں. ایک میں ایک اچھا، مثال، ایک جنرل سوال مثال دے رہے کرا ہیں، ٹھیک تھا. ہے. ہم مثال کے طور پہ آپ کے بیٹے ہوتے اور آپ اس سوچ کی ہیں کہ ہمیں جہیز کا کوئی لین دین نہیں کرنا چاہیے، تو آپ تو بہت خوشی کے ساتھ ایسی کوئی لڑکی کو لائیں گے اپنے گھر میں جو نہ آپ مطالبہ کریں گے، آپ کو جہیز چاہیے بھی نہیں، کوئی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں، خوشی سے اس کو لائیں گے اپنے گھر میں، آپ اس کا بیڈ بھی رکھیں گے، کبڈ بھی رکھیں گے اور آپ اس کو کریں گے. تو سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور اسی لیے اس بات کا چرچا کرنا ہے، اس چیز کو ہمیں عام کرنا ہے. اور یہ جو جہیز والا کام کر رہے ہیں وہ شرمندہ ہونے چاہیے حقیقت میں، ہے نا. تو سوسائٹی میں، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے شبانہ بہن، کہ ایسے اگزامپل سیٹ ہوں سوسائٹی میں، معاشرے میں. اور وہ کون اگزامپل کہاں سے آئے گا؟ ہم ہی لوگوں کو کرنا ہوگا نا. ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کی شادی میں تو ہم اپنے حساب سے پورا کریں. پھر ہم چاہیں کہ کوئی اور بہت بہت اچھے سے کر دے شادی، نہیں، یہ ہمارے خود کرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور ہم آپ کو مطلب پرسنلی بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں جہاں پر بالکل کوئی بارات میں دو تین لوگ آئے، ہو گیا نکاح، بات ختم، ہو چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ ہے، تھوڑا سا مشکل ہے دور میں obviously، لیکن یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بھروسہ کریں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سادگی اختیار کریں. آپ کو ایک ایگزامپل بتاتے ہیں کہ ایک ہمارے وہاں پر کرناٹک کی ایک فیملی تھی، ان کی 5 بیٹیاں تھیں. انہوں نے جو ہے وہ سب بیٹیوں کو شادی کی، تو ماشاءاللہ سب کے ایک کی جب طے کر رہے تھے تو وہ آئے رشتہ طے ہو گیا، سب ہو گئے، ڈیٹ طے کرنے آئے تھے. انہوں نے کچھ اشارے میں کوئی بات کہی کہ ہاں جہیز کے بارے میں کچھ اشارہ کر دیا کہ ہمارے فلاں بیٹے کو ایسا کچھ ملا. تو انہوں نے، ان صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ آپ ہمارے گھر پہ مہمان آئے ہیں، آپ کھا پی لیجئے جو بھی ہے، بالکل آپ مہمان ہمارے، لیکن رشتہ یہیں ختم ہو چکا. کیونکہ وہ لوگ جن کی ذہنیت یہ ہے کہ بچی کی ویلیو ہی جب ہوگی جب کہ وہ سامان لے کر آئے گی، آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان سے کہ آپ کی بچی کو وہ جب سامان سے جج کر رہے ہیں. تو وہ کوئی، تو اس لیے معاشرے کو چینج ہونا ہے، سوسائٹی کو چینج. آپ کے ہمارے بیٹے ہیں تو ہم ایسے لوگ ہوں جو کہ ہم ایسی بچیوں کو لائیں اور ہم ایگزامپل بتائیں لوگوں کو. تو یہ تو سوسائٹی میں تھوڑی تبدیلی لانی ہوگی، ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ہوں گی چیزیں. ارم ارم خان. اوکے شغف. جی شغف کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں. اوکے ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر. آئی تھنک سو لیٹ ہو گیا، سب لوگوں کا ٹائم بھی ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ایک اور سے، کل اسپیشل بہت پیاری آیات ہیں تو آپ لوگ مس نہیں کریے گا. اور ہماری ایک گیسٹ اسپیکر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ کل آئیں گی اور بہت بہترین آیات ہیں، تو اس لیے مس نہیں کریے گا. میٹنگ ٹائم سے جوائن کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.